نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز ساتھیوں، اللہ جل شانہ کا مجھ پر اور آپ پر خصوصی فضل ہوا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے اور آپ کو اپنی یاد، اپنے ذکر کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ جل شانہ نے مجھے اور آپ کو سلسلہ نقش بندی یا شاذلیہ سے منسلک فرمایا۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اس پرفتن دور میں اللہ نے سلسلے کو دوبارہ تازہ کیا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر صدی میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے جس سے دین کی تجدید کی جاتی ہے، یعنی ہر 100 سال میں اللہ جل شانہ ایک مجدد کو پیدا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر زمانے میں اللہ والے ہوتے ہیں۔ اب میں اور آپ اگر یہ سمجھ لیں کہ ایک اللہ والا دنیا سے وصال فرما گیا تو اس کے بعد کوئی اللہ والا نہیں آئے گا، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اب یہاں سمجھنے کی ایک ضرورت ہے، جیسے فوج کا جنرل ہوتا ہے، فوج کا جنرل ریٹائر ہونے سے پہلے ہی ایک دوسرے جنرل کا انتخاب کیا جاتا ہے، وہ اپنا چارج اس کے حوالے کر کے پھر وردی اتارتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ والے ہوتے ہیں جو تکوینی امور پر فائز ہوتے ہیں، ڈیوٹی پر اللہ ان سے کام لیتا ہے۔ حدیث میں کتب ابدال کا ذکر آتا ہے نا کہ شام میں زیادہ ابدالوں کی تعداد زیادہ ہے، مفہوم اس طرح سے۔ تو یہ تقوینے ہوتے ہیں۔ لکل فن رجال، اللہ نے ہر فن کے لیے اس کے ماہرین کو پیدا کیا۔ مثال کے طور پر ہر زمانے میں ایک اللہ والوں کو جو بڑا ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں غوث الفرد قیوم الزمان، جیسے آتا ہے نا پیرانی پیر رحمۃ اللہ علیہ، غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، تو اسی طریقے سے جو غوث کے درجے پر فائز ہوتا ہے، مرتبے پر، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ والا دنیا سے چلا گیا تو غوث کوئی آئے گا نہیں۔ اس سے پہلے ہی اللہ کسی اور کا انتخاب کرتے ہیں، اسی کے حوالے ڈیوٹی کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح کتب ابدال ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں، ہم جو بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں کہ 25 سال چلہ کشی کی، 25 سال محنت کی، بزرگوں نے خانقاہوں میں رگڑے لگائے، اپنے نفس کی اصلاح کی، اپنے باطن پر محنت کی، اپنے نفس کو مارا، یعنی کیسے رگڑے مجاہدے آپ کو بزرگوں کے احوال میں ملیں گے۔ اس پرفتن دور میں اللہ نے اس سلسلے کی برکت سے بڑی آسانی فرما دی۔ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ قرب قیامت، یعنی ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ زنا اتنا عام ہو جائے گا کہ لوگ سرعام زنا کریں گے، کسی کے اندر ہمت نہ ہو سکے گی کہ کسی کو منع کرے۔ وہ اس دور یہ کہے کہ یار یہ راستہ ہے، راستے سے ہٹ کر سائڈ پہ آپ ہو جاؤ، یعنی منع وہ بھی نہیں کر رہا، ہاتھ وہ بھی نہیں پکڑ رہا، یعنی کہ سائڈ پہ ہو کر یہ کام کرو، تو وہ بھی اپنے دور کا ولی ہوگا۔ تو اس طریقے سے ہر دور کے حساب سے ہے۔ مثال کے طور پر ایک آبادی ہے، وہاں گناہوں کی کثرت زیادہ ہے، اللہ کی نافرمانی زیادہ ہے۔ ایک شخص وہاں، صرف ایک شخص ہے جو 5 وقت جماعت کی پابندی، نماز کی پابندی کرے، تو وہ اس مجمع کے حساب سے ولی ہے نا اللہ کا، کہ پوری بستی اللہ کی نافرمان ہے، ایک شخص اللہ کی فرما برداری پر زندگی گزار رہا ہے، تو یہ اس گاؤں، اس علاقے کے لیے ولی ہے۔ یہ ولی کے کوئی سنگ نہیں ہوتے ہیں۔ ہم نے جو ایک ذہن بنایا ہوا ہے کہ ولی تو وہ ہوگا جو گناہ جس سے نہیں ہوگا، ولی تو وہ ہوگا کہ جس کی حرکت ایسی ہوں گی، یہ ہم نے خود ایک معیار بنایا ہے۔
میرے محترم ساتھیوں، انسان گناہگار ہے، خطا کار ہے، چاہے وہ اللہ والا ہو، چاہے وہ اللہ کا ولی ہو، بڑے سے بڑے عہدے پر کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا مفسر، شیخ القرآن، شیخ الحدیث کیوں نہ ہو، انسان ہے، گناہ اس سے ہوگا۔ گناہ سے مبرہ کوئی نہیں، گناہ سے پاک کوئی نہیں۔ گناہ سے پاک صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستیاں ہیں جو گناہ سے پاک ہے، فرشتے ہیں، معصوم ہیں، وہ گناہ سے پاک ہے۔ صحابہ کو اللہ نے محفوظ کر دیا۔ باقی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم تو ولی اس کو مانیں گے کہ جو معصوم، ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، ہم نے ولایت کو معصومیت سے منسوب کر دیا۔ فرق اتنا ہے، جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، یہ گناہ اگر ان سے ہو جائے توبہ کرتے ہیں، فوراً نادم ہو جاتے ہیں کہ اللہ یہ ہم سے کیا ہو گیا، نفس اور شیطان کے بہکاؤ میں آ کے ہم سے یہ کیا ہو گیا، یہ فوراً رجوع الی اللہ کرتے ہیں۔ باقی گناہ سب سے ہوتا ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کراچی آنا ہوا، مکی مسجد میں عصر کے وقت حضرت کا مصافہ ہوا کرتا تھا، لوگ لائن لگا کے حضرت سے مصافہ کرتے تھے۔ تو ایک دن جو کراچی مرکز کا جو امیر تھا کراچی کا، اس کو لیا ساتھ اپنے کمرے میں لے کر گئے، کہا یہ دیکھو جو لوگ لائن لگا کے کھڑے مجھ سے مصافہ کرنے کے لیے، کیا فرماتے ان سے کہ میں اتنا گناہگار کہ میرے گناہوں کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہوا، ان کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دی کہ یہ کھڑے ہیں، مشقت اٹھا کے کھڑے ہیں، مشقت برداشت کر رہے ہیں، لیکن میں ہاتھ مجھ سے ملانا چاہتے ہیں، مصافحہ کرنا چاہتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ اللہ نے میرے گناہوں کو ان کے سامنے چھپا دی، ان کے دل میں میری محبت ڈال دی، باقی میں گناہگار آدمی ہوں۔ فرق اتنا ہے کہ اہل اللہ، صوفیاء، علماء اگر ان سے گناہ ہو جاتی ہیں تقریر نہیں کرتے کہ ہے ہم سے یہ گناہ ہو گیا ہے ہم سے، کیونکہ علم رکھتے نا، ان کو پتہ ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا، جو جزا اور سزا کمالے کہ اس سے معاملہ کلیئر کرو۔ یہ راتوں کو تنہائی میں اٹھ کے اللہ سے اپنا مسئلہ حل کروا دیتے ہیں، معافی اللہ سے طلب کر لیتے ہیں، اور اللہ معاف کرنے والا ہے۔ انسان اگر 1000 کرے، یہ 1000 مرتبہ توبہ کرے، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان کیا کرتے ہیں؟ مجھے اور آپ کو مایوس کرتے اپنے اللہ سے، کہ دیکھو میں تو گناہگار آدمی ہوں، مجھے شرم آتی بار بار اللہ سے توبہ مانگتے ہوئے۔ تجھے شرم کیوں آ رہی؟ تیرا خالق کے پیدا کرنے والا ہے، اس میں کون سی شرم کی بات ہے؟ بیکاری آگے 50 مرتبہ منتیں کر کے وہ کچھ نہ کچھ بندہ دے ہی دیتا ہے، اس کو شرم نہیں آتی، تو اپنے رب سے مانگتے ہوئے شرم آ جاتی ہے۔ یہ شرم نہیں آتی، یہ شیطان پٹھی بڑھاتا ہے۔ بتاؤ رب کائنات کے آگے کیا شرم ہے؟ گناہ ہو گیا توبہ کر لو، اللہ سے معاملہ کلیئر کرو، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میرے سے یہ ہو گیا، میرے سے وہ ہو گیا، اپنی اوپر گواہ نہیں بنانے چاہیے، معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، خلوت میں اللہ سے معاملہ کلیئر کر دو اپنا۔ میرے محترم ساتھیوں، انسان ہے، اس سے گناہ ہوگا، ہم اپنے آپ کو شریعت کے تابع رکھیں۔ انسان ہے، ہر علم والے سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، خطا ہو جاتے ہیں، سبقت لسانی ہو جاتی ہے، بیان کرنے کے دوران بھی سبقت لسانی بھی ہو جاتی ہے، تحریر لکھنے میں بھی جو نا سبقت قلمی ہو جاتی ہے، لکھنے کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اپنی غلطی پر ڈٹنا نہیں چاہیے، فوراً رجوع کرنا چاہیے، ہاں مجھ سے یہاں غلطی ہو گئی ہے۔ اور الحمدللہ اگر ہم ایسی بات آتی ہے تو ہم رجوع بھی کرتے ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، تو اپنے رب سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مایوس ہوں گے رب سے؟ نہیں، اپنے رب سے تھوڑا سے بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ رب کریم ہے، وہ خالق حقیقی ہے، پوری کائنات کا خالق ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کا رب،
وہ تو ہر وقت اپنے بندے کی توبہ کے انتظار میں رہتا ہے کہ کب میرا بندہ آ کے مجھ سے توبہ کرے. ایسی شفقت والی ذات, ایسی محبت کرنے والی ذات. اللہ جل شانہ اپنے ہر بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. حجاج بن یوسف کا نام سب نے سنا ہوگا کہ ایسے ظالم حکمران تھا کہ معاذ اللہ صحابہ کو بھی شہید کیا اس نے. ایسے ظالم تھا کہ جب وہ تلوار سے کسی کی گردن اڑاتا اور جب لاش سے یہ خون کو اور جب انسان چھلنگے مارنا شروع کرتا, جب گردن کٹ جاتی ہے تو یہ دیکھ کر اس کو خوشی ہوتی تھی. اس دیکھنے کے لیے, اس خوشی کے لیے لوگوں کی گردنیں اڑاتا تھا. اتنا بڑا ظالم تھا تو ظالم, اس کو نام. لیکن اس کی ماں نے کیا کہا کہ حجاج تو اتنا ظالم ہے, تجھے اللہ کا جہنم کا ایندھن بنا دے گا, جہنم میں جلا دے گا. صرف اس کا یقین کتنا تھا اللہ پہ. تو اس نے کہا ماں آپ میری ماں ہو نا, لکڑیاں جلاؤ, مجھے آگ میں آپ ڈال دو. کہا میں تو برداشت نہیں کر سکوں گی, میں تو ماں ہوں. کہا وہ رب ہے, وہ کام مجھے جلائے گا. یعنی مقصد یہ کہ اس کا اللہ کے ساتھ یقین کتنا بڑا تھا. تو ظالم, لیکن اللہ پر یقین اس کا کیسا. ابلیس کا یقین اللہ پر کتنا ہے, شیطان کا, کہ جب وہ مردود کیا گیا تب بھی اللہ سے کہتا ہے اللہ قیامت تک مہلت دے. اللہ نے کہا دے دی مہلت. اللہ جلال میں, اللہ جب ابلیس کی سن سکتا ہے, میری اور آپ کی نہیں سن سکتا. بڑے بڑے مجرموں کو معاف کر سکتا ہے, مجھے اور آپ کو نہیں کر سکتا. میرے محترم ساتھیوں, ابھی ہمارے گناہ اتنے نہیں ہوئے کہ ہم گناہ ہو بھی جائے تب بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی شخص کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو, پوری کائنات کے ذرات کے برابر اس کے گناہ ہو, اللہ کے عرش تک گناہوں کو لے جائے تب بھی وہ معافی مانگے اللہ سے, اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اتنے گناہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. میرے محترم ساتھیوں, گناہ خود سے کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. نہیں کہ دلیل ہو کہ ہم خود سے گناہ کریں توبہ, یہ نہیں. انسان بیکاؤں میں آ کے ہو گیا فوراً توبہ کرے. اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ توبہ کرنے والے کو اپنا محبوب رکھتا ہے. اسی نفس کو بنانے کے لیے خانقاہوں میں اللہ والوں کے پاس جایا جاتا ہے کہ ہمارا نفس بن جائے. انسان گناہ کرتے نا اپنی نفس کی خواہشات کے لیے کرتے نا. خانقاہوں میں جانے کا مقصد کیا ہے؟ تصوف, تزکیہ, علم باطن, کہ ہمارے تزکیہ نفس ہو جائے. تصوف کے در کیا ہے؟ نفس ہے نا. دیکھو اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں. ہم فیض نور پڑھتے ہیں, چلتے پڑھتے ذکر کرتے ہیں. یہ صحابہ کا طریقہ ہے چلتے پڑھتے ذکر کرنا. قرآن کریم میں اللہ جل شانہ کیا فرماتے ہیں؟ مفہوم اس طرح سے کہ اے ایمان والو, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے میرا ذکر کیا کرو. اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں میرا ذکر کیا کرو. پھر کیا فرماتے کہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کیا کرو. تو ہم سے پہلے ذکر کروایا جا رہے چلتے پھرتے, یہ قرآن کی ترتیب کے مطابق ہے. اس کے بعد آسمانوں اور زمینوں میں غور کرو, یعنی مراقبات, توجہات, تصورات, غور و فکر. اس کے بعد ہمیں سلسلہ سروردیہ میں ڈال دیا جاتا ہے. سلسلہ سروردیہ میں نفس پہ محنت کی جاتی ہے. کس پر؟ نفس پر. یعنی تمام سلسلہ سروردیہ میں 6 لطائف ہے: نفس, قلب, روح, سر, خفی, اخفا. لطیفے نفس کا کلر جو ہے, رنگ جو ہے وہ زرد ہے, نور کا رنگ اس کا زرد کلر کا. لطیفے قلب کا نور کا جو رنگ ہے وہ سرخ ہے, لطیفے قلب کا. اور لطیفہ روح کا سفید ہے. لطیفہ سر کا ہرا. لطیفہ خفی کا نیلا.
لطیف اخفا کا کالا. یہ محنت ہے. یہ سلسلہ سروردی میں لطائف ہوتے ہیں، لیکن زیادہ جو محنت کی جاتی ہے، جو اس کی جو مین جو چیز ہے جس پر محنت ہوتی ہے وہ نفس پر ہوتی ہے. کس پر ہوتی ہے؟ لطیف نفس پر. انسان جب ذکر کرتا ہے چلتے پھرتے، یہ بتاؤں فیض نور کو معمولی نہیں سمجھو، یہ ایٹم بم ہے. یہ فیض نور کی برکت ہے کہ جب انسان فیض نور کو طے کر لیتا ہے، اس کے بعد جب یہ سلسلہ سروردیوں کو طے کرتا ہے، اس کی روحانیت اتنی اللہ بنا دیتا ہے کہ یہ فوراً سلسلہ سروردیوں کو جذب کر جاتا ہے، پی جاتا ہے. اس کے بعد جب چشت پہ چلے جاتے ہیں تو یہ جب سلسلہ چشتیہ کے سبق کرتا ہے تو یہ چشت کو ایک دم جذب کر لیتا ہے، پی لیتا ہے. اس کے بعد سلسلہ قادری میں جب جاتا ہے، قادری کو بھی یہ پی لیتا ہے. پھر جب نقشبند میں جاتے ہیں، نقشبند کو بھی. یہ شاذلی ذکر ہے، فیض النور. اور سلسلوں میں مراقبات یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس میں انسان لطائف پر محنت کرتی، لطائف بنتے ہیں. یا فیض النور پڑھتے پڑھتے لطائف جاری بھی ہو جاتے ہیں. لطائف اللہ جس کا چاہتا ہے ایکٹیو بھی کر دیتا ہے. سلسلہ شاذلیہ میں مراقبات نہیں ہوتے. کیا نہیں ہوتے؟ یعنی پہلے سلسلہ شاذلیت طے ہوا، پھر سلسلہ شاذلیہ کی نسبت ایسی کہ تمام نسبتوں کو پی لیتا ہے. سلسلہ سروردیہ چشتیہ قادریہ مشرب ولایت پر ہے. سلسلہ نقشبندیہ اور شاذلیہ مشرب نبوت پر ہے. اس کا مشرب بڑا ہے. یہ بڑے سلسلے دو. جب سروردیہ میں محنت کی جاتی ہے تو نفس پر جب اس کی محنت ہوتی ہے، جیسے فیض نور پڑھتے ہیں، پھر اس کے جو پہلے سبق میں، دوسرے سبق میں، جو پہلے سبق میں جہری ذکر، دوسرے میں خفی ذکر، یہ لطائف پر کیا جاتا ہے. تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ جب نفس ذکر کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ آپ کا نفس ہر وقت اللہ کے ساتھ آپ کی خواہشات. پہلے میری خواہش کیا ہے؟ نعوذ باللہ نفس گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے. جب ذکر کرتا ہے، جب نفس کیا جاتا ہے، پھر نفس کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ میں باجماعت نماز پڑھوں، میں دین والوں کے پاس بیٹھوں، اللہ والوں کی مجلس میں جاؤں، میں حضور کی زیارت کروں، میں اللہ کروں. یہ پھر نفس بن جاتی ہے اس کی. اور جب نفس ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے، پہلے یہ ذکر پر آتا ہے. سب سے پہلے ذکر، لطیفہ ذکر کرتا ہے. جب یہ ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے، جب ہم جو کھانا کھاتے، انسان جب کھانا کھاتے میدے میں جاتا ہے تو اس کا نفس جب ذکر کرتا ہے، اس کا میدہ بھی ساتھ ذکر کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ میدہ بھی ذکر کرتا ہے. کھانے سے جو خون بن رہا ہوتا ہے وہ بھی ذکر کر رہا ہوتا ہے. یہ صرف نفس نہیں ہے، پورا ایکٹیو ہو جاتا ہے. یاد رکھنا، جس کا نفس ذکر کر لیتا ہے، جو سلسلہ سروردیہ طے کرتا ہے، اس کا ناف ٹلتی بھی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں نا ناف ٹل گئی، سروردی کی ناف نہیں ٹلتی جس نے سلسلہ سروردیہ طے کیا ہوتا ہے. اگر ناف ٹل بھی جاتی ہے تو نفس فوراً ذکر کرنا شروع کرتے ہیں، ناف اپنی جگہ خود بخود آ جاتی ہے. بتاؤ، جب کھانا کھایا، میدے نے ذکر کیا، اسی کھانے نے جب ذکر سے وہ ہضم ہوا، خون بنا، وہ بھی ذکر کر رہے، پوری جسم میں وہ خون گردش کر رہا ہے، خون کے ذرہ ذرہ بھی ذکر کر رہا ہے. یہ صرف سلسلہ سروردیہ ہے. پہلے نفس ذکر کرتا ہے، پھر اس پر نور کا رنگ آتا ہے. کون سا آتا ہے؟ سلسلہ سروردیہ میں نفس کا رنگ کیا ہے؟ زرد کلر ہے. زرد کلر سمجھتے ہو نا؟ تو اس کا نور کا رنگ نکلتا ہے. یہ نور کا رنگ ہوتا ہے، انوارات ہوتے ہیں. جب یہ رنگ نکلتا ہے اس کے بعد یہ شکل اختیار کرتا ہے، پھر شکل میں آتا ہے. یہ تیسرا اسٹیپ ہے. پھر اس کے بعد اللہ اس پر علم کھولنا شروع کر دیتا ہے. یہ نفس کو معمولی چیز نہ سمجھو. سلسلہ سروردیہ معمولی نہیں ہے. 60 سبق اس کے اندر ٹوٹل، لیکن ایٹم بم ہے. کیا ہے؟ ایٹم بم. میرے محترم ساتھیوں،
جب نور کا رنگ اس پہ آیا نفس پر، اس کے بعد یہ شکل اختیار کرتے، پھر آپ کی شکل میں آپ کے سامنے آتا ہے نفس. پھر یہ نفس شیاطینوں سے، جادوگروں سے لڑ رہا ہوتا ہے. نفس کا بنا دیتا ہے پاورفل، اور جس کا نفس اللہ بنا دیتا ہے، نفس بن جاتا ہے، تو انسان کو پھر حمزات کے چلوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کا حمزات بھی اس کے آگے خود ہی تابع ہو جاتا ہے. شیاطین جنات خود بخود تابع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ہم سے کام لو، ہمیں بھی استعمال کرو. یہ کیا نفس بن چکا اس کا. یہ بڑے بڑے جو جادوگر جنات ہیں یہ بھی کنٹرول میں آ جاتے ہیں نفس بنے. کیونکہ انسان کا جب نفس بنتا ہے، انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. یہ صرف اس کا نام نہیں کہ ہم نے پڑھ لیا سن لیا. ایک ہے پڑھنا، ایک ہے چکھنا اور پینا. ایک ہے آپ نے پڑھا کہ بریانی اس کو کہتے ہیں، تصویر میں دیکھی یہ بریانی ہے. ایک ہے کہ آپ نے خود بنائی اور خود کھائی، ذائقہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس قسم کا ذائقہ ہے. تو تصوف کو کتابوں سے طے نہیں کیا جاتا. کتابوں کے پڑھنے سے تصوف حاصل نہیں ہوتی، علم باطن حاصل نہیں ہوتا. اس کو طے کیا جاتا ہے. کتابوں سے اگر حاصل ہوتا تو کتابیں بڑی بڑی ہے، ہر کوئی صوفی بنا ہوتا. یہ کیفیات کا نام ہے. علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. یہ عین الیقین اور حق الیقین کا راستہ ہے تصوف. نفس بننے سے انسان کی روحانی قوت مضبوط ہو جاتی ہے، نفس بن جاتا ہے. صحابہ کے نفس مطمئنہ تھے. صحابہ کی روحانی طاقت کیسی تھی؟ تو یہ جنات پھر سے خود بھاگتے ہیں. یاد رکھو، جب نفس بن جائے گا پھر شیاطین تم سے دیکھ کے ہی بھاگیں گے. یا تو بڑے بڑے آئیں گے، کہیں گے کہ ہم سے کام لے لو، ہمیں اپنے ساتھ شامل کر لو، ہمیں تابع کر لو، ہمیں سلسلے میں داخل کر دو. جادوگروں سے لڑنا یہ ہر کسی کا کام نہیں. جادوگر سے وہی لڑ سکتا ہے جس کا لطائف بنے ہوتا ہے، جس کے لطائف ایکٹیو ہوتا ہے. جادوگر جناتوں سے وہی لڑ سکتا ہے. اور جادوگر یہ والے جادوگر نہیں جو ہمارے علاقوں میں آگے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ جادوگر نہیں ہے، ٹوٹکے باز ہی ہے. جادوگر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس علم بھی اتنا ہوتا ہے کہ بندے کو دیکھ کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں جادوگر، جو دیکھ کے بندے کو اڑا کے لے جائے. یہ کون سی جادوگر، یہ کر لو، یہ اپنی پر مار لو، یہ وہ کر لو. یہ ٹوٹکے باز ہے سارے. تو پھر جادوگروں سے لڑنا منٹوں میں ہوتا ہے. تصوف ہے، یہ اللہ آپ کو بتاتا ہے. دیکھو، سب سے اللہ نے شیطان کو پیدا کیا آپ کی آزمائش کے لیے. انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ 2 چیزیں ساتھ میں اللہ پیدا کرتا ہے، ایک شیاطین کو، ایک فرشتے کو. شیطان آپ کو وسوسے دیتا ہے، فرشتہ آپ کے دل میں نیکی کا خیال ڈالتا ہے. یہ اللہ نے پیدا کیا ہے. مجھے بتاؤ، حدیث کا مفہوم ہے جب انسان کھانے پہ بیٹھتا ہے شیطان اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے. کہتا ہے نا جنات کہاں سے آگے، ہم ان کو نظر آتے ہیں، ہم پہ ہی مسلط ہوتے ہیں. انسان جب کھانا کھاتا ہے، کھانے پر جنات شیاطین آپ کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں. شیطان کون؟ جب انسان بسم اللہ پڑھتا ہے، کھانے کی دعا پڑھتا ہے، شیاطینوں کو وہاں سے بھگا دیے جاتے ہیں. جب انسان دعا بھول جائے اور بیچ میں اس کو یاد آ جائے، بیچ والی دعا پڑھ لیتا ہے، تو شیطان کے کر کے جو کھایا ہوتا ہے نا، جو نوالا اس کے منہ میں ہوتا ہے، کے کر کے باہر نکال کے غائب ہو جاتا ہے. فرشتے اس کو اٹھا کے سائڈ میں کر دیتے ہیں. تو بتاؤ، شیطان آپ کے ساتھ کھانے پہ شریک ہے. انسان جب شادی کرتا ہے، بیوی سے ہم بستر ہوتا ہے، اس وقت شیطان بھی آپ کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے. یہاں سے مرد کا نطفہ بیوی کے رحم میں جاتے ہیں، وہاں شیطان بھی نطفہ چھوڑتے ہیں، اس کا نطفہ بھی بیوی کے رحم میں جاتا ہے. جب انسان دعا،
شیطان سے اللہ حفاظت کر دیتا. بتاؤ کہاں ہم پہ جنات آ گئے، ہم پہ ہی آتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں سکھلائی ہیں، ہم پڑھتے نہیں ہیں. وہ کھانے پہ آپ کے ساتھ ہے. آپ تنہائی میں بیگم سے جب ایک انسان میاں بیوی ہم بستر ہوتے ہیں وہاں گھر شیاطین جب آ جاتے ہیں. کیوں آتا ہے کہ حدیث میں آتے ہیں کہ مفہوم اس طرح سے گھر میں داخل ہوتے دعا پڑھ لیا کرو، سلام کر لیا کرو، شیاطین بھاگ جاتے ہیں. تو گھر میں بھی شیاطین آ جاتے ہیں نا. باتھ روم شیطان کی رہنے کی جگہ، کہاں کہاں بچ سکتے ہو؟ کوئی بچ سکتے ہیں؟ انسان کتنی تعداد نہیں جتنا اللہ نے جنات کو پیدا کیا. حدیث کا مفہوم ہے کہ جب انسان باتھ روم میں غسل کرتا ہے تو شیاطین اس کی شرمگاہوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، جسم کے ساتھ کھیل رہے ہوتا ہے. دعا پڑھ کے جاؤ کہ اللہ حفاظت کرے گا. شیطان تمہیں کھانے پہ نہیں چھوڑتا، بیگم کے پاس نہیں چھوڑتا، گھر میں نہیں چھوڑتا، واش روم نہیں چھوڑتا. پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جب اس سے بچیں گے ہیں اللہ کی مدد سے بچ سکتے ہیں. اب جب ہم کثرت ذکر کرتے ہیں تو ذکر کیوں کرتے ہیں؟ صحابہ نے 13 سال ذکر کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا جا کے ذکر فرماتے تھے. بچپن سے لے کے 40 سال کی عمر تک آپ علیہ السلام غار حرا آتے اور جاتے تھے، ذکر کرتے تھے. ہمیں جتنے لوگ اعتراض کرتے ہیں واللہ ہمیں کسی کی پرواہ نہیں، بلکہ ہمیں خوشی ہوتی ہے. اچھا ہے. نہ کسی کی تعریف سے میں خوشی ہوتی ہے، نہ کسی کے اعتراض سے میں ناراضگی ہوتی ہے. تعریف اور تنقید یہ دونوں ہمارے کام کی چیز ہے نہیں. نہ کسی کی تعریف بابا کوئی کرے خوش ہو جاتے ہیں، یہ ہمارے کام کی چیز نہیں ہے. نہ کسی کی تنقید. ہم اپنے مشن پہ کاربند ہیں، ہم اپنے کام سے مطلب رکھتے ہیں. کوئی اچھا سمجھے برا سمجھے ہمیں سے کوئی سروکار نہیں. ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں. نیت غیب کی چیز ہے. نیت کیا ہے؟ غیب ہے. اب میری نیت کیا ہے؟ یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہم ساتھیوں کو چاہیے کہ جن کا فیض النور جو چل رہا ہے، جن کا اجازتیں مل چکی ہیں، وہ تو لازمی سلسلہ سروردیہ پر محنت کریں، سستی نہیں کریں. لازمی کریں. یہ مراقبات جو یہ دیکھو، انسان پہلے تزکیہ نفس ہے. کیا ہے؟ تزکیہ نفس ہے. پھر جہاد فی النفس ہے، جہاد کرنا ہے. اور اس کے بعد معرفت النفس ہے، فقیہ النفس ہے. پہلے تزکیہ نفس، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، پھر جہاد فی النفس. اب جہاد فی النفس کیا؟ نفس کے ذریعے سے جہاد ہو رہے کہ نہیں ہو رہا شیاطینوں کے ساتھ؟ یاد رکھو، جب مسلمان اور کافر کی جب جنگ ہوتی نا تو کافر کے ساتھ ابلیس ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ مسلمان کے ساتھ اللہ فرشتے بھیجتا ہے اور ان کی روحانی طاقت ہوتی ہے. یہ عارفین سے پوشیدہ یہ چیزیں نہیں ہوتی. تین 313 صحابہ، بدری صحابہ میدان بدر ہے. ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر آئے ہوئے. ابو جہل کے ساتھ کون؟ ابلیس ہے کہ نہیں؟ ابلیس ہے. یہاں 313 صحابہ ہے. اب بتاؤ، امام الانبیاء کے مقابلے میں بھی ابلیس آیا ہوا ہے. وہی راستے بتا رہے ابو جہل کو. پھر جب جبرائیل علیہ السلام کو اترتے ہوئے دیکھا، ایسی دوڑ لگائی، سمندر کے اندر جا کے چھلانگ لگا دی، ڈبکی ماری. کہا میری خیر نہیں ہے، مجھے قتل کر دیا جائے گا. جب جبرائیل علیہ السلام کو اترتے دیکھا اس نے تو ابلیس نے کہا کہاں بھاگ رہے؟ کہاں گیا میں. تو فرشتے آتے مدد کے لیے کہ نہیں؟ وہاں ابلیس ہوتا ہے کہ نہیں کافر کے ساتھ؟ تو آج کے دونوں بھی کفار کے ساتھ ان کے چیلے، مسلمان کے ساتھ وہی موکلات ہوتے، وہی فرشتے ہوتے. بس اللہ نے ہر فن کے لیے اس کے رجال کو پیدا کیا ہے. علم باطن ہے.
جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا. موسیٰ علیہ السلام موجود ہے اور خضر علیہ السلام، اور نفس پر آتے ہی خضر علیہ السلام کا فیض ہے. نفس ہی خضری طریق پر ہے. اب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں اللہ کے نبی ہیں. ڈیوٹیوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے محترم ساتھیو، جہاد فی النفس کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے جہاد فی النفس. ایک ہوتا ہے جہاد علاج، ایک ہوتا ہے علاج بالمثل، اور ایک علاج بالضد ہوتا ہے. علاج بالمثل کیا ہے؟ جنات سے جناتوں کا، جن حاضر ہو گیا ادھر سے تو اپنا جن حاضر کر کے بھائی جا مقابلہ کر. علاج بالضد کیا ہے؟ یہاں سے ہمارا توجہ، ہمارا نفس نے کام کر دیا گیا. اور یاد رکھو جب نفس ایکٹیو ہوتا ہے نا، چیزیں یوں خود بخود کام کر رہی ہوتی ہیں. پھر آپ صرف توجہ مارتے ہو، بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آ جاؤ یہ کر دو وہ. توجہ جیسے جاتی ہے اس کی توجہ کے ساتھ ہی وہ چیزیں بھی چلی جاتی ہیں. یہ اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے. اور یہی نفس جب جہاد فی النفس ہوتا ہے پھر اس کو اللہ فقیہ نفس بناتا ہے. معرفت النفس، اللہ اس کو پھر معرفت دیتے. پہلے انسان کو، اب معرفت میں کیا چیز ہے؟ پہلے اللہ آپ کو اپنی پہچان، پہلے انسان اپنے آپ کو پہچانے گا معرفت میں کہ مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا. جب آپ کو پتہ چلا کہ میرے ساتھ نفس اور شیطان دو دشمن ہیں، آپ نے ذکر شروع کیا، اپنی اصلاح کرنا شروع کر دی، اپنے باطن پہ محنت شروع کر دی. تو پھر اللہ آپ کے سامنے شیاطین آتے ہیں، یہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں، پھر ان سے مقابلہ ہوتے ہیں. پہلے شیاطینوں اس کی معرفت اللہ سکھاتے ہیں کہ جن شیطان کیا کیا کام کرتے ہیں. جب نفس بن جاتے ہیں تو ہر جن کا پتہ بھی چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ کون سے جن کی کتنی پاور ہے، کون سے جن کہاں جا رہے ہیں. اس کے بعد کیونکہ یہ پھر جہاد فی النفس میں آ گیا، پھر جب اللہ اس کو فقیہ نفس بناتے ہیں، اس کو معرفت النفس دیتے اللہ، تو یہی نفس اس پہ سیر شروع ہوتی. کیا ہوتی ہے؟ اس کو جہنم بھی گھمایا جاتا ہے، جنت بھی گھمایا جاتا ہے. پھر جب اس کو اللہ اپنے قریب لے کر آتے ہیں نا نفس کو، یہ اللہ کے قریب جب نفس جاتا ہے تو پہلے یہ فنا ہوتے اللہ کی محبت میں نفس. بعض جو ساتھی جو سروردیہ طے کرتے ہیں کہتے ہیں نا کہ دل چاہ رہے کہ جنگلوں میں جا کے ذکر کرو، تو یہ فنا کی کیفیت ہوتی ہے، نفس فنا پہ جا رہا ہوتا ہے. تنگ انسان ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ سلسلہ شیخ اسی کی برکت سے اللہ نوازتا ہے. یہ وسیلہ ہے، بغیر وسیلے کے نہیں، یہ وسیلہ ہے. تو یہی نفس جب اللہ کی طرف جاتا ہے، پہلے اس کو جہنم گھمایا جاتا ہے، پھر جنت کی سیر کرائی جاتی ہے، پھر اس کو اللہ عرش پر، جب اللہ کی عرش پر جاتا ہے پھر اس پر اللہ الہامات کرنا شروع کر دیتا ہے، اس پہ نفس پر علم آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر یہ فقیہ نفس بن جاتا ہے. میرے محترم ساتھیوں، ہم سستی نہیں کریں، ہم سلسلہ سروردیہ کو طے کریں، سارے ساتھی مجھ سمیت طے کریں گے نا انشاءاللہ. جتنی ہم سے سستیاں ہوں گی، سستیوں کو ختم. شیطان جنات ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت فرماتے لڑ لڑ کے مرو یا ڈر ڈر کے مرو. دیکھو ایک سوال ہے، کل ایک ساتھی نے آ کے بولا کہ آزمائش آج کل آئی بیماریاں آگے گرے ہوئے. کل ایک ساتھی نے مجھے بولا، میں نے کہا جا یہ سامنے اسپتال ہے، اس میں جا کتنا رش لگا ہے، ادھر جا اس میں کتنا رش لگا ہے، ادھر جا اس میں کتنا رش لگا ہے، جاؤ گھوم کے پھر میرے پاس آؤ. اسپتال خالی ملے تب بھی بتا دینا، بھرے ہوئے تب بھی بتا دینا. تو جب اسپتال سالے بھرے ہوئے تو کیا ان پر یہ ذکر کی وجہ سے بیمار ہوئے یہ لوگ بھی، یا سلسلے میں آنے سے بیمار ہوئے ہیں؟ وہ تو نہ سلسلے میں نہ ذکر کرتے ہیں، وہ کیوں بیمار ہیں؟ بھائی بیماری اللہ کی طرف سے. کبھی یہ نہیں سوچنا، یہ شیطان کی چال ہوتی ہے کہ جب سے ہم نے ذکر شروع کیا وہ آپ کو کاٹ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو نظر آتا ہے، وہ نور نظر آتا ہے اس کو. یہ آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کرنا چاہتا ہے، تو لہذا وسوسوں میں نہیں آیا کرو.
دیکھو اللہ کے بندے ہیں ہم، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ ہمیں زندگی دے موت دے اس کی مرضی ہے نا، وہ ہمیں صحت دے یا بیمار کریں اس کی مرضی ہے، ہمارے جسم پر ہے ہی اسی کا اختیار، تو جب ہے اس کی مرضی پھر رونا کس بات کا؟ ہم تو صرف مانگے عافیت اللہ سے، یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما، ہم کمزور ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہونا سیکھ لیں ہم، اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں ہم راضی رہے اپنے رب سے، یہ تانے بانے یہ گلے شکوے نہ کریں، اللہ سے عافیت مانگے، خیر یا اللہ عافیت والا معاملہ فرما، خیر والا معاملہ فرما، آسانی والا معاملہ فرما، مانگتے رہیں، مانگیں گے نا خیر۔ اور جنات یہ وسوسوں میں نہ ڈرا کریں، جنات سے اس چیزوں سے۔ حدیث کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مفہوم اس طرح سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے سامنے ایک جن آیا، مجھ پر حملہ آور ہوا، میری نماز خراب کرنے کی کوشش کی، اللہ نے مجھے قوت دی، مجھے قوت دی اللہ نے، میں نے اس سے قابو کیا، گردن سے پکڑ کے دبوچا اس کو، اور چاہا کہ اس کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دوں، مسجد کے ساتھ، تاکہ صبح آپ لوگ آ کر دیکھ لو اس کو۔ پھر مجھے میرے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کا خیال آیا کہ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت دینا جو میرے بعد کسی کو نہ دی ہو۔ اس کے بعد اللہ نے اس کو ناکام کر کے نامراد کر کے واپس لوٹا دیا۔ تو جنات شیاطین اس سے نہیں ڈرو۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے کہ نہیں آئے؟ تو یہ شیطان یہ چھوڑو، یہ انبیاء کے ساتھ بھی مقابلے میں آئے۔ ایک انصاری صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر شکایت کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، مفہوم اس طرح سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنات جو ہے نا یہ تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ لکھو، خط لکھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ یہ لے جاؤ، اب تنگ نہیں کریں گے۔ وہ صحابی نے اپنے پاس رکھا، اس کے بعد اس شریر جناتوں سے محفوظ ہو گئے۔ تو یہ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے پاس جنات تنگ کرتے تھے، شیاطین تنگ کرتے تھے، تو ہم کون سی بڑی چیز ہے بھائی؟ ہم کیوں ڈریں؟ یہ دیکھو تعویذ بھی دیے نا آپ علیہ السلام نے، تعویذ ہی ہو گیا نا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام پہنچا گورنر صاحب کا کہ سر میں درد ہوتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ اٹھایا، بسم اللہ لکھی، اس کو ٹوپی میں سی کر گورنر صاحب کے پاس بھجوایا۔ مصر یا یمن کا گورنر تھا غالباً، بھجوایا۔ گورنر صاحب جو ٹوپی پہن لیتے درد ختم ہو جاتا، جب اتارتے پھر درد شروع ہو جاتا۔ یہ تعویذ ہے نا۔ اور تعویذ کس کو کہتے ہیں؟ ایک عورت آتی ہے، امیر المومنین مجھ سے مٹی کا تیل گرا، زمین چوس گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ کر دیا کہ جا وہاں رکھ دو، زمین سے فوارے نکلنا شروع ہو گئے۔ اس کو تعویذ بولتے ہیں نا، اور کیا ہے؟ تعویذ کس کو کہتے ہیں؟ ایک نہر کے اندر ہر سال دوشیدہ کو دلہن بنا کر نہر میں ڈال دیا جاتا، وہ دریا چل پڑتا، امیر المومنین تک شکایت پہنچی، رکا لکھ کر دیا جاؤ اس کو دریا میں ڈال دو۔ تعویذ کس کو بولتے ہیں؟ اصل میں ہمارے ذہن میں تصور ڈال دیا گیا کہ تعویذ ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو جادوگر لکھتا ہے وہ تعویذ ہے۔ دیکھو جادوگر وہ شرک کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں۔
اور تعویذ کے اندر جو طاقت ہوتی ہے نا وہ انسان کی اپنی روحانیت کی ہوتی ہے. انسان کی جتنی روحانی قوت مضبوط ہوگی نا اس کے تعویذ میں اتنا اثر ہوگا. اگر وہ تعویذ میں کچھ نہ لکھے نا، خالی کاغذ بھی اس کو دے دینا، تب بھی کام اس کا ہو جائے گا، اللہ کر دے گا. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، حضرت مجھے فلاں عورت سے شادی کرنی، لڑکی سے. بار بار کی فرماتے تھے، عرض کرتے تھے حضرت کے پاس. حضرت بھی سوچے کیا کروں اس کے ساتھ. ایک دن بھائی وہ کنویں کے پاس کھڑا ہو گیا، حضرت سے کہہ رہے حضرت آپ مجھے تعویذ لکھ کر دیتے ہو کہ نہیں، ورنہ میں کنویں میں چھلانگ مار کے خودکشی کرتا ہوں. حضرت نے کہا جاؤ لکھ کر دیتا ہوں. حضرت نے تعویذ پہ کیا لکھا کاغذ میں، یہ اللہ میں جانتا نہیں اور یہ مانتا نہیں، تو اس کا کام کر دے. فولڈ کر کے دے دیا. کچھ عرصے کے بعد وہ چلتے چلتے وہ اس لڑکے کے پاس، اس آدمی کے بچے وغیرہ بھی ساتھ میں تھے، تو حضرت سے ملا، بڑے خوشی سے ملا. حضرت نے کہا یہ کون ہے؟ کہا میرے بچے ہیں. کہا حضرت وہ آپ نے جو تعویذ دیا تھا نا، وہ دیکھو میری شادی اس سے ہو گئی. پروپیگنڈے شروع کیے. میں پروپیگنڈوں میں ہمیں نہیں آنا چاہیے. ہم کسی کے خوف سے نہ کام کریں، نہ کسی کی خوشی کے لیے کام کریں، نہ کسی کی تنقید میں کام کریں، نہ چھوڑے نہ کریں. اللہ کی رضا اول بھی مقصود اور آخر بھی مقصود. یہاں آنا بھی اللہ کی رضا کے لیے، ذکر کرنا بھی اللہ کی رضا کے لیے، مخلوق کی خدمت بھی اللہ کی رضا کے لیے، سلسلے میں چھوڑنا بھی اللہ کی رضا کے لیے، اپنے بڑوں کی خدمت کرنا بھی اللہ کی رضا کے لیے، بڑوں کی اطاعت کرنا بھی اللہ کی رضا کے لیے. اور اللہ کہ جو بڑوں کی اطاعت کریں گے تو اللہ نوازے گا نا، کیونکہ یہ اس کا اصول یہ ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر یہ علم اس میں ہوتا نا، آؤ میرے سر پہ جوتے ماروں اور تمہیں دے دوں، تو میں تم سب سے کہتا ہوں میرے سر پہ جوتے مارو اور لے جاؤ. لیکن اللہ نے اس کو رکھے جوتے کو اٹھانے میں، تو ہم کیا کریں. چالاکی سے انسان کتابیں تو پڑھ سکتا ہے، معلومات تو حاصل کر سکتا ہے، علم نہیں ہو سکتا. یہ فرق ہے اس کے اندر. علم اور معلومات میں فرق ہے. جاؤ بھی کسی بازار سے تعویذات کی کتاب لے، ہر قسم کے تعویذات تم دیکھ لو کہ یار کس طرح کس طرح. تو یہ معلومات ہے، علم نہیں ہے. علم وہ ہوتا ہے جس سے اس کو خود بھی نفع ملے، مخلوق کو بھی نفع ملے. علم اور معلومات کے اندر فرق ہے. ایک ہے علم نافع اور ایک ہے صرف معلومات. معلومات تو ہم سے زیادہ یہودیوں کے ہمارے مذہب کے بارے میں، اتنا تو ہمیں نہیں پتا، تو ان کو فائدہ ہو رہا ہے. ہم عاشق بنے، مخلص بنے. کیا بنے؟ عاشق، اپنے بڑوں کے عاشق بنے. صدیق کا مطلب کیا ہے؟ سچا. یہ سچے لوگوں کا راستہ ہے. یا مفاد پرست نہیں چل سکتا. مفاد پرست ہوگا سلسلہ اٹھا کے باہر کر دے گا. ماں باپ کا نافرمان ہوگا اٹھا کے باہر کر دیا جائے گا. معاملات کا خراب بندہ آئے گا اس کو اٹھا کے باہر کر دیا جائے گا. یہاں مفاد پرست نہیں چل سکتا، ماں باپ کا نافرمان نہیں چل سکتا، بدگمان نہیں چل سکتا. عاشق بنو گے، میں اپنے بڑوں کا عاشق بنوں گا، اللہ مجھے بھی نوازے گا. آپ بنو گے، آپ کو بھی نوازے گا. ہم جو یہاں بیٹھے ہیں اس میں ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے.